وہ مل بیٹھتے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں، وہ ISPR کا جو پریس ریلیز، اس کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ ناقابل تردید شواہد جن کو کبھی جھٹلایا نہیں جا سکتا اور بگاڑا نہیں جا سکتا، ان پر مبنی ناقابل تردید شواہد جن کو نہ جھٹلایا جا سکتا ہے نہ بگاڑا جا سکتا، یہ ان کی زبان ہے پریس ریلیز کی۔ اس نتیجے پہ پہنچتا ہے فارمیشن کمانڈر، اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ بلوائیوں نے 9 مئی کو ایک سازش کے تحت، ایک منصوبے کے تحت کیا جو کچھ کیا۔ اب جب تمام جنرل، سینئر جنرل پاکستان آرمی، تمام سینئر بریگیڈیئر وہ اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں، تو ایک کرنل بیچارہ جو کہ ایک فوجی عدالت کی سربراہی کر رہا ہوگا، وہ اس کے خلاف کس طرح جا سکتا؟ تو ناقابل تردید شواہد جن کو نہ جھٹلایا جا سکتا ہے نہ بگاڑا جا سکتا ہے، یہ فارمیشن کمانڈر کہہ چکے ہیں۔ اس کے بعد کوئی ملٹری ٹرائل، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب یہ اس میں جو چیز دیکھنے والی ہے، جس پہ ابھی تک کوئی غور نہیں کر رہا، اس سے ہٹا رہے ہیں، اس سے اٹینشن ہٹا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ لاہور کور کمانڈر کا ریزیڈنس کا کیس دیکھ لیں۔ 7 یا 8 گھنٹے وہ تھوڑے سے بلوائی اور زیادہ نہیں ہے، کور کمانڈر کے گھر کی اگر تصویریں آپ نے دیکھی ہیں یا ویڈیوز جو گورنمنٹ نے جاری کی ہیں، اس میں چند ہے، وہ پنجابی میں کہتے ہیں کھل رہے، کوئی ان میں زیادہ لوگ نہیں، 35-40 لوگ ایک وقت میں، زیادہ سے زیادہ کور کمانڈر، اور ان کے پاس کسی کے پاس آتشی اسلحہ نہیں ہے، آتشی اسلحے کی کوئی الزام نہیں آیا کسی FIR۔ اب ان کے پاس آتشی اسلحہ بھی نہیں ہے، ڈنڈے ہیں، 40-45 لوگ ہیں۔ یہ IG کیا کر رہا ہے؟ IG کو شامل تفتیش کیا جانا چاہیے، چاروں IG یہ بتا سکتے ہیں کہ کیوں انہوں نے املاک کا اتنا نقصان ہونے دیا اور ایک قدم انہوں نے اس طرف نہیں لیا، نہ ان کے کسی سپاہی نے، کہ وہ بلوائیوں کو روکیں۔ یہ جب تک IG حضرات اور ان کے DIGs اور SP یہ افسران کو انٹیروگیٹ نہیں کیا جاتا، اس وقت تک یہاں آپ حقیقت تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ اور اس کی میں آپ کو یہ بات عرض کروں تو کوئی کہتا ہے میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کو کس نے روکا، آپ یا تو آپ نے خود فیصلہ کیا کہ جلنے دو کور کمشنر کے ہاؤس کو، کمانڈر کے، جلنے دو MM عالم کے جہاز کو، جلنے دو ریڈیو پاکستان کو، یہ سارے پاکستانی، یہ IG انسپیکٹر جنرل پولیس، ان کو ہم نے اس درخواست میں رسپونڈنٹ بنایا کہ آ کے بتائیں عدالت کو کہ اتنا جو نقصان ہو رہا تھا اور اتنا قیمتی اشیاء کا اور املاک کا نقصان ہو رہا تھا، آپ کہاں تھے، کیا کر رہے تھے؟ یہاں سے نقطہ آغاز ہونا چاہیے، اور اس کا ادراک نہیں کیا ابھی تک نہ کور کمانڈرز کی میٹنگ نے، نہ فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ۔ اور میں تو کہتا رہتا ہوں کہ چیف صاحب کو جا کے آرمی اسٹاف کو کوئی سمجھائے، ان کو مشورہ ٹھیک نہیں مل رہا میرے خیال میں، ان کو کوئی سمجھائے کہ یہ قانون ہے، یہ آئین ہے۔ اب اس پہ وکلا تو سٹینڈ لیں گے، اگر فوجی عدالتیں لگیں، وکلا آئین کے محافظ ہیں، ان کا ہمارا فرض ہے، فرض جس طرح ہر اس کرنل کا تھا جو لاہور میں تھا، اس نے
اور اس کا یونٹ بھی اس کے ساتھ تھا کہ وہ جا کے اپنے کمانڈر کے گھر کو آگ لگتی ہوئی بجھائے. کوئی نہیں پہنچا. یہ ان سوالوں کا جواب ہم اس پٹیشن کے ذریعے مانگتے ہیں کہ یہ انہوں نے کیوں وہ کہتے ہیں نا آپ آتے تھے مگر کوئی اناگیر بھی تھا. کوئی تاخیر تو کوئی کچھ باعث تاخیر بھی تھا. آئی جی صاحب آپ آتے تھے مگر کوئی اناگیر بھی تھا. وہ اناگیر کون تھا؟ کس نے روکا آپ کو؟ یہاں پہنچیں گے جب تو پھر ہم کہہ سکیں گے کہ یہ ٹریپ نہیں تھا. اس طرح تو لگتا ہے آپ نے ٹریپ کیا ورکرز کو. آپ نے ایک جال بچھایا ہے کہ وہ بیچ میں آ جائیں. آپ نے پھر ان کو اجازت دی ہے. اب بلکہ کئی دفعہ انگیز کیا لگتے ہیں. ایسے لوگ آتے بیچ میں لگتے ہیں جو انگیز کر رہے ہیں اور ان کی کسی تصویر کسی میں نہیں آتی. آئی جی صاحب ان کے پیچھے نہیں جاتا. تو یہ ایک ایسا بےایمانہ بزدلانہ حملہ ہوا ہے کور کمانڈر کے گھر پہ, ریڈیو پاکستان پشاور پہ, جی ایچ کیو کے دروازے پہ, یہ دیگر ایم ایم عالم کے جہاز پہ, کہ اس کو کوئی ہم برداشت نہیں کر سکتے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ذمہ دار ہے اصلی اس تک پہنچا جائے, اور وہ آئین اور قانون کے ماتحت عدالتیں ہی کر سکتی ہیں. فوجی عدالتیں نہیں کر سکتے, کیونکہ فوجی عدالتوں نے تو افسران نے پہلے کہہ دیا ہے کہ ایک اور چیز میں عرض کر دوں. یہ کہا گیا ہے کہ اتنا بےایمانہ, اتنا افسوسناک دن پاکستان پہ نہیں آیا جتنا 9 مئی ہے. میں یاد دلانا چاہتا ہوں, میں تھوڑی سی تاریخ کا طالب علم بھی ہوں, کہ بہت سے ایام اس قوم پہ آئے ہیں. نوابزادہ لیاقت علی خان کی شہادت 1951 میں, پہلا وزیر اعظم پاکستان. پاکستان کا خود 2 لفظ ہو جانا 16 دسمبر 1971 کو 2 لفظ پاکستان ہو گیا, ٹوٹ گیا. پھر شہید ذوالفقار علی بھٹو کی موت, شہید بے نظیر بھٹو کی موت, 4 مرتبہ اس ملک پہ آئین کو یا منسوخ کیا کلی طور پہ یا اس کو معطل کیا. 1958 میں, 1969 میں, 1969, 1977 and 2000, 1999 تینوں دفعہ ملک گیر مارشل لا لگا دیا. کیا وہ تجاوز نہیں تھا؟ کیا وہ بڑے روشن دن سیاہ دن نہیں تھے؟ تو اس لیے ہم نے عدالت سے استدعا کی ہے اور یہ پٹیشن فائل کی ہے. سردار لطیف کھوسا صاحب, سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ, اور سلمان اکرم راجہ صاحب میرے بیہاف پہ اس میں بحث کریں گے. میں اس میں خود پٹیشنر, یہ اعتزاز احسن بنام فیڈریشن آف پاکستان. سر یہ بتائیے گا, جس طرح آپ نے تعلیم کی ذکر کی ہے, سر 1947 میں قائد اعظم نے جب کمانڈر ان چیف کو حکم دیا کہ کشمیر میں فوج بھیج دیں تو انہوں نے فوج بھیجنے سے انکار کیا تھا. اس کے ساتھ ظاہر ہے کہ سر 1947 کی قریب سے اسٹیبلشمنٹ بہت اسٹرانگ رہی ہے اور حکومت ان کی آتی ہے جن کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ بنی ہوئی ہے. سر اس طرح مبینہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ باجوہ صاحب کی بات کی ہوئی ہے اور انہوں نے کہا تھا کہ عثمان گزار کو چینج کرے, مطلب یہ عمران خان صاحب کو کہا تھا, اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ امریکہ سوال کریں. تو آپ نہیں سمجھتے سر خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ نہیں لے کے چلے اور ان کی حکومت